الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں ہم۔ اگلی آیت دیکھیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ۔ پچھلی آیات میں ہم حج کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ حج کے دوران کن چیزوں سے منع کیا گیا اور کن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے، اور وہ کون سے ارکان ہیں جن کا کرنا واجب ہے، جن کے بغیر حج اور عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ آگے ہم ان آیات میں منافقین کے بارے میں پڑھیں گے جن کا ذکر بہت واضح اور کھلے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کر دیا ہے۔ یہ اوپر دو قسم کے انسانوں کا پہلے ذکر تھا کہ جو آخرت کو مانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت سے انکار کرتے ہیں۔ اب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان قسم کی تفصیلوں کا آغاز یہ ہے کہ مذکورہ آیات کے شان نزول کے بارے میں لکھا گیا کہ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص انس تھا جو ظاہری طور پر اسلام کا ہمدرد تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ بہت غم خوار ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتا اور بات بات پر قسمیں بھی کھاتا، لیکن جب یہ مجلس سے اٹھ کر چل دیتا تو طرح طرح کی شرارتوں میں لگ جاتا۔ اسی کے متعلق ان 3 آیات کا نزول ہوا۔ ہر اس شخص پر یہ آیات واجب اور صادق آتی ہیں جو اس منافقانہ خصلت اور فطرت کا آدمی ہو، بظاہر تو اسلام کا جو ہے وہ ڈھونگ رچائے اور مسلمانوں کی ہمدردی کے لمبے چوڑے دعوے کرتا ہو، لیکن بات بات پر اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتا ہو، ہر حق بات سے الجھتا ہو، شہر میں فتنہ فساد کی آگ بھڑکاتا ہو، اپنے گروہ میں اللہ تعالیٰ سے سرکشی اور بغاوت کرتا ہو۔ ایسے لوگوں کا انجام بتائے گا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آج ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں ایسے بہت سارے منافقین ملیں گے جو بظاہر تو مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے جو ہے وہ ایسی خصلتیں رکھتے ہیں جو معاشرے میں فساد برپا کرتی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ ایمان پر قائم رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔